اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں دنیا بنانے کے لیے بھیجا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا گزارنے کے لیے نہیں بھیجا میرے بھائی۔ وہ تو جانور بھی ہے کہ وہ آتا ہے اور دنیا میں کھا پی کے چلا جاتا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ نے دماغ دیا ہے تو اس کو بنانا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں 18,000 مخلوق پیدا کی ہے، جس میں 3% سمندر کی مخلوق ہے اور 1% خشکی کی مخلوق ہے۔ اللہ نے زمین کو کن کے ساتھ بنایا، آسمان کو کن کے ساتھ بنایا، درختوں کو پہاڑوں کو کن کے ساتھ بنایا، سمندر کو ہواؤں کو کن کے ساتھ بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور تیرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، اور تو کس لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، اور تجھے کیوں میں نے بنایا ہے۔ اللہ پاک کا یہ ضابطہ یاد نہیں ہے، جس کے پاس فارم ہاؤس ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، فیکٹریاں ہوں گی، اچھے لباس ہوں گے، برانڈ کی گاڑی، برانڈ کا لباس، برانڈ کی گھڑی، تو اللہ پاک یہ نہیں دیکھیں گے؟ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے آخرت میں اس کے اس پروٹوکول کی وجہ جو دنیا میں یہ کرتا رہا ہے تو اس کو اچھی کرسی میں بٹھا دیں گے اور اچھا منصب دیں گے وہاں؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس کا گمان ہے میرے بھائی، یہ بھول ہے ہماری، یہ اللہ پاک کا ضابطۂ قانون نہیں ہے۔ اللہ پاک کا ضابطۂ قانون جو ہے وہ اور ہے، وہ دین کی محنت ہے، وہ دین پر چلنا ہے، احکامات پر چلنا ہے، وہ ایمان پر چلنا ہے میرے بھائی۔ ملک سے، مال سے، گاڑیوں سے زندگی نہیں بنا کرتی میرے بھائی، زندگی اللہ کے دین سے بنتی ہیں۔ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے ذکر کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، کیسی کیسی قومیں آئی دنیا میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک نبی کی امت کی قوم کی عمریں 1000، 1500 اور ان کے بچوں کی عمریں 200 جو بالغ ہوتا تھا، اور وہ قومیں اتنی ذہین تھیں، آج کا انجینئر، آج کا سائنس والا ان کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ایک انجینئر کو 10x10 کا کمرہ دینا ہو تو وہ ستون کے بغیر چھت کھڑی نہیں کر سکتا، اور ایسے ایسے محلات بغیر ستونوں کے بنا دیا کرتے تھے۔ سردی آئی تو یہ کمرہ استعمال کرنا ہے، یہ گرم ہوتا ہے، اور گرمیوں میں یہ کمرہ استعمال کرنا ہے، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے وہ ذہین قوم گزری ہیں، اس قوم کے 30-30، 40-40 فٹ تو قد تھے، اور اتنی پاورفل قوم ہوتی تھی کہ درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے وہ کھاڑ دیا کرتے تھے، اتنے اتنے لمبے قد تھے ان کے۔ ان کی زندگیوں میں اطاعت نہیں تھی، اللہ کا دین نہیں تھا ان کے اندر۔ اللہ پاک نے بتلانے والے بھیجے، سمجھانے والے بھیجے، اپنے نبی بھیجے، بتانے والے بھیجے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اس قوم کی قوت نے، طاقت نے ان کا دماغ پھیر دیا۔ یہ طاقت، یہ عہدہ ہمارے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور وہ بڑا بول گئے، مگر انہیں کیا پتا کہ اللہ پاک کی بادشاہت ہے۔ اللہ پاک نے زمین کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، بنانے اور بگاڑنے والی ذات تو اللہ پاک ہے، اور اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وقت کے نبی سمجھاتے رہے مگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ پاک کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان سے انس کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو پھر ان سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ پاک ساری حجتیں، دلیلیں پیش کرنے کے بعد یہ سب کچھ کرتا ہے، نہیں تو اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال تبلیغ کی ہے اپنی قوم کو، اور نوح علیہ السلام کی مثال ہے جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، دن کو بھی ان کو بلایا اور رات کو بھی ان کو بلایا۔ میں جتنا ان کو قریب لانا چاہتا ہوں یہ اتنا مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جب میں ان سے باتیں کرتا ہوں، تیرے دین کی باتیں کرتا ہوں، تو یہ اب کانوں میں اپنی انگلیاں دے دیتے ہیں، اور جب میں ان کے چہرے کے سامنے ہوتا ہوں اپنے چہرے پر کپڑا دے لیتے ہیں، تو یہ انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں تاکہ میری آواز ان تک نہ پہنچے۔ نوح علیہ السلام پر پتھر برساتے تھے، پتھر مارتے تھے، نعوذ باللہ، اور بڑی مشقت کی تبلیغ کی ہے۔ اور یہ ایسی ڈیڑھ قوم تھی کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئی، تو اللہ سے التجا کی، اللہ ایک بھی نافرمان نہ چھوڑنا اس دنیا میں۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا جو تیرے ماننے والے ہیں ایک کشتی بنا، اس کشتی کے اندر ان کو ڈال، اور جتنی بھی مخلوق کے جوڑے ہیں ان کو اس کے اندر کر،
حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ پاک نے آسمان سے بارش برسانا شروع کی اور ہوائیں چلائیں اور زمین کے دروازے کھول دیے، پانی کے، سمندروں کے، دریاؤں کے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی آسمان کا اور زمین کا پہاڑوں سے بھی اوپر نکل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو نافرمان تھا، وہ بھی اس میں ڈوبا ہے۔ پھر اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ نبی کا بیٹا ہے، جو نبی کے فرمان پر چلے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت پر چلے گا تو وہی ہدایت والا ہے، وہی کامیاب ہے، تو اسی کو اللہ بچاتے ہیں۔ تو جو نافرمان ہے تو پھر وہ چاہے اس کا بیٹا ہے، چاہے اس کا چچا ہے، چاہے اس کا رشتہ دار ہے، پھر اللہ پاک یہ چیز نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک اپنا خالص دین دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں، ایمان پر چلنے والا دیکھتے ہیں، اور نبی کی اطاعت کرنے والا دیکھتے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے گا پھر اللہ اسے بچائے گا۔ تو وہ پانی میں ڈوب گئے اور ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر اور اپنی بیوی کو ڈوبتا دیکھ کر غمگین ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارے احکام اور ہیں، ان کے احکام اور، تمہارا دین اور ہے، ان کا دین اور ہے، تم رنجیدہ مت ہو۔ آخر کار آسمان سے بارش برسنا ختم ہوئی اور زمین نے پانی اپنا سمو لیا اور خشکی پر ان کی کشتی رک گئی تو وہ اتر گئے۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح علیہ السلام، کوئی گارا دیکھو، کوئی مٹی دیکھو تو اس کے کوئی برتن بناؤ۔ تو مٹی گوندی، وہ مٹی گوند کر کچھ برتن بنائے، مختلف برتن بنا دیے، کچھ چھوٹے بڑے بنا دیے، تو اس کو خشک ہونے دیا۔ تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، تو اللہ قادر ہے، اللہ کو پتہ ہے، تو پھر بھی اللہ پوچھتا ہے نوح علیہ السلام کیا تو نے برتن بنائے؟ تو نوح نے فرمایا کہ ہاں بنائے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا باری باری ان کو توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہا اتنی محنت سے میں نے یہ بنائے ہیں، مٹی گوندی ہے تو محنت کی ہے، برتن بنایا تو ان کو اب میں توڑ دوں؟ بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے نوح، جو میری قوم غرق ہوئی ہے تو مجھے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہوگا جو میں نے ان کو بنایا ہے، ان اپنے بندوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس قوم کو بنایا، وہاں بھیجا، تو مجھے کتنا پیار ہوگا۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا، جب وہ اپنی حد حدود پار کر دیتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ کب ہوا میرے بھائی؟ یہ جب غفلت انتہا کو پہنچ گئی۔ ایک اور قوم کا بتاتا چلو کہ وہ باغات رکھتے تھے اور اتنے اتنے بڑے باغات تھے، تناور درخت، اور ان پر پھل لگے ہوئے، رس بھرے پھل لگے ہوئے، اور اتنے اتنے میلوں دور باغات رکھنے والے اور چشموں کا پانی پینے والے۔ تو یہ بھی بڑا بول بول گئے، اور ایسے ایسے باغ تھے ان کے پاس کہ ہزار ہزار میل بھی آپ چلیں گے تو ان کے باغات ختم نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ بھی بڑا بول بول گئے۔ تو اس بڑے بول کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم پر نبی بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے، ہدایت پر چلے۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا قرآن پاک میں، ان کے باغات کا، چشموں کا۔ اللہ پاک نے اتنی اچھی نعمتیں دے رکھی تھی اس دنیا میں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قوم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، احسان مانتے، ان کو بھی سمجھانے والے آئے، بتانے والے آئے، مگر انہوں نے نہ مانی۔ وہ کہتے ہیں اگر 10 سال 20 سال پانی اوپر سے نہ برسا، آپ کے اللہ پاک نے نہ برسایا، تو ہم نے ایسے ایسے ڈیم بنا رکھے ہیں اس دور میں انہوں نے اتنے اتنے بڑے ڈیم بنا رکھے تھے کہ ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سٹاک کیا ہوا ہے اپنے پھلوں کے لیے، اپنے درختوں کے لیے۔ یہ بھی بڑا بول بول گئے۔ اس قوم کو اپنے باغات پر مان تھا، ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اسی ڈیم پر اللہ پاک نے ایک ایسا جانور مسلط کر دیا کہ اس کو کھریدتا رہا تو وہ سارا پانی جو ڈیم کا انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا تو ایک دم وہ باغات کو سارا ڈبو کے لے گیا۔ اور آج بھی وہ اس جگہ پر کوئی کڑوی اور کانٹے دار وہاں چیزیں اگی ہوئی ہیں۔ تو وہ یمن میں علاقہ ہے، آج بھی یمن میں وہ علاقہ ہے۔ اللہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، پھر جو اللہ سے ٹکراتے ہیں تو پھر اللہ دکھاتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بڑا بول کبھی نہیں بولنا چاہیے انسان کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑے بڑے تاجر تھے، وہ اپنے دور کے بڑی بڑی تاجر کی منڈیاں تھیں ان کے پاس۔ اور میرے پیارے بھائی، آج کا انسان دیکھ لیں، ایک دکان بناتا ہے تو وہ کہتا دوسری بھی میری ہو جائے،
اور دو ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے چار ہو جائیں۔ چھوٹا تاجر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا تاجر بن جاؤں۔ جو بڑا تاجر ہے پھر اس کی اور کہانی ہوتی ہے، اس کے اور خیالات ہوتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کا مال کیونکہ منڈیوں سے نکل کر آگے بھیجا جاتا تھا، اور اس قوم نے تجارت پر گڑبڑ کی، اور اس قوم کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ جو ناقص مال تھا اچھا مال بتا کر بیچتے تھے اور تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ میرے بھائی، حق بات جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، تو کڑوی بات کس کو اچھی لگتی ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو حق بات ان کو کڑوی لگی۔ حق اور سچ والی بات ہوتی ہے وہ جلدی جلدی ہضم نہیں ہوتی کسی کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو اور ملاوٹ نہ کرو، اور اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرو، جو اللہ نے بتائے ہیں، جو قانون اللہ نے پاس کیا ہے اس پر چلو، اور صحیح طریقے سے تجارت کرو جو حق ہے۔ تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی تجارت جہاں کرتے تھے وہاں ہی ان کو رسوا کر کے دکھایا۔ تو اللہ پاک دکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ پھر ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، اللہ تو دیکھتا ہے۔ پھر میرے جو بندے ہیں وہ حق پر چل جائیں تو اللہ پاک کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان پر عذاب بھیجتا ہے، تو پھر اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ جب نہیں آتے تو پھر اللہ پاک نے ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہماری منزل تو آگے ہے جہاں ہم نے جانا ہے، تو اسی کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو ہم نے یہاں تیار ہو کے جانا ہے۔ میرے بھائی، دنیا جو ہے وہ محلات بنانے کے لیے نہیں ہے، باغات کو اگانے میں کے لیے نہیں ہے، اور تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا تو آخرت کے لیے ہے۔ آخرت میرے بھائی مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بنتی، محلات بنانے کے لیے نہیں بنتی، باغات اگانے سے نہیں بنتی، ڈیم بنانے کے لیے نہیں بنتی، نہ تجارت کو بڑھانے میں، تجارت کو ناقص مال بیچنے میں بنتی ہے۔ میرے بھائی، آخرت کا بننا اگر محلات میں ہوتا، باغات میں ہوتا، تجارت میں ہوتا، تو پھر ان کو اللہ پاک کیوں عذاب بھیجتے؟ تو اللہ پاک نے دکھایا ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گی، ان کے پیچھے مت بھاگو، ان کے پیچھے بھاگو گے پھر یہ دنیا کے ہی رہ جاؤ گے، پھر دنیا میں پھر یہ خسارہ دینا پڑے گا۔ آخرت میں بھی خسارہ ہے اس کا اور دنیا میں بھی۔ اگر آخرت کا سوچو گے، آخرت کا کچھ بناؤ گے، دین کی طرف بھاگو گے، تو یہ پھر دنیا بھی بنے گی۔ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے پھر کیا ہے سارا کچھ کہ آنے والا جو دور ہے تو وہ لوگ ان قوم سے سبق سیکھیں، سبق لیں۔ میرے بھائی، آج ہی آخرت کا فکر کر لیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، دین پر چلیں، اور جو احکامات اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے اس پر چلیں، تو پھر یہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی پھر بہترین ہو جائے گی، جنت ہے آپ کے لیے۔ آخرت میں بھی پھر آپ کو انعام دیا جائے گا، بڑا انعام ہوگا، سب کچھ ملے گا، جو دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا اور آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا۔ مگر ایک دفعہ آپ چل کے تو دیکھیں، دین کی طرف چلیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں گے پھر اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ترجیح نہیں دی، یہ ساری کائنات اللہ پاک نے حضور کے لیے بنائی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی لباس تھا، تو اسی کو وہ اتارتے، دھوتے اور سکھاتے اور وہی پہنتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ کپڑے گیلے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جو مسجد نبوی کے مؤذن تھے وہ آئے اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور جماعت کروائیں آ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں پر خود پیوند لگاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن فاقہ میں رہتے تھے اور سادہ غذا کھاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مٹی کا تھا اور اوپر چھت جو کھجور کی تنوں کی تھی، اور بہت سادہ گھر، اور جب لیٹتے تھے، سوتے تھے، تو پھر ایک بالکل چٹائی تھی، کھجور کی چٹائی بنی ہوئی، اس پر سو جایا کرتے تھے۔ یہ کائنات کے نبی، جو پوری کائنات اللہ نے بنائی، اور معراج کی رات جب اللہ کے دیدار پر گئے تو ایک چٹائی پر سو رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کیا ہے؟
उम्मत को क्या बताया है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। उन्होंने अपना नमूना पेश किया है। अल्लाह पाक चाहता तो उन्हें सब कुछ अता करता, मगर उन्होंने मांगा नहीं है अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांगी है, अपना कुर्ब मांगा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वाली ये उम्मत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी जानने वाली ये उम्मत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में रखने वाली ये उम्मत, दुनिया के चक्कर में पड़कर, मालो मताओ में पड़कर, माल के कमाने में लगकर, दुनिया के ऐशो इशरत में पड़कर, असल मसला मेरे भाई दुनिया की ज़िंदगी है ही नहीं। असल में जो मसला है वो तेरा और मेरा, वो आखिरत का है मेरे भाई। आखिरत का मसला है, कब्र का मसला है, नजात का मसला है। हमारी और आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं है, पल का पता नहीं है कब चले जाना है इधर से। तो अगली मंजिल की तरफ जाना है। मंजिल तो वहाँ स्टार्ट होनी है जब हमारी आंखें बंद होंगी। हमारी इधर से आंखें बंद होगी, उधर खुल जाएंगी, और फिर मंजिल शुरू होगी। असल मंजिल हमारी इस दुनिया से जाने के बाद है, तो उसकी तैयारी करनी है। उस पर तैयारी करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, मशक्क़त करनी होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानना पड़ेगा, उनके बताए हुए रसूल पर चलना होगा। दीनदार की मौत बड़ी शानदार होती है, और दुनियादार की मौत बड़ी भयानक है मेरे भाई। मरने से पहले पहले हम आखिरत की तैयारी कर लें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, किसी का हक न रखें, हलाल खाएं, नाप तोल में कमी न करें, और तजारत करें तो वो करें जो सहाबा ने की है, नबियों ने की है। सच की तजारत करें, किसी मुसलमान भाई को या किसी भी इंसान को धोखा न दें।